السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ یوسف رضا گیلانی نائل ہوں گے یا پہلے فیصل ووڈا نائل ہوں گے یا دونوں نائل ہوں گے یا یوسف رضا گیلانی نائل نہیں ہوں گے؟ اسلام آباد میں جو پہیہ ہے وہ الٹا چل رہا ہے، الٹا گھوم رہا ہے، اور پہلے جو عمران خان صاحب کے حق میں چل رہا ہوتا تھا اب ان کے خلاف جا رہا ہے معاملہ۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف یا ان کا جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا سینٹ کے رکن کے طور پر بطور سینیٹر، رکوانے کے لیے پی ٹی آئی گئی تھی عدالت میں، الیکشن کمیشن میں بھی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئی، دونوں طرف سے ملا جواب، کوڑا جواب، چٹا جواب۔ اب ان کی جو ویڈیو اسکینڈل ہے اس پر ان کی نظریں ہیں، اور فیصل ووڈا کی الیکشن کمیشن میں خوب درگت ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ الیکشن کمیشن میں وہ بڑے عرصے بعد پیش ہوئے تھے خود۔ اور اب دیکھیں کہ فیصل ووڈا صاحب کو یہ والا ووٹ بھی حلال کرنے کے بعد نااہل کیا جائے گا یا نااہل نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو اگلی تاریخ دے دی ہے۔ یہ سارے معاملات ڈسکس کریں گے، اور آخر میں کچھ ویورز کی باتیں ہوں گی۔ تو اب جناب الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کی پارٹی جماعت وہ گئی ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کروانے کے لیے، اور ساتھ ہی ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے ڈی نوٹیفائی رکوانے کے لیے کہ جناب نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے، سینٹ میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان کو روکا جائے، اور ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے آگے آنے مت دیا جائے کہ چیئرمین سینٹ کا اگر انتخاب وہ لڑیں گے اور جیت جائیں گے تو پھر تو ہماری واٹ لگ جائے گی۔ بطور سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے، بلکہ جیت سے پہلے بھی جب یوسف رضا گیلانی کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے اسلام آباد کی نشست پر حفیظ شیخ کے خلاف، تب سے تحریک انصاف کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب گھبرائے ہوئے تھے، اور ویڈیو اسکینڈل تو بعد میں آیا نا، تو اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا یوسف رضا گیلانی کا کینڈیڈیچر، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چیلنج کیے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ جناب یہ تو نائل تھے، تو ان کو اب سپریم کورٹ سے بھی بڑی ہے یہ پی ٹی آئی کی خواہش، یہ تو نااہل تھے لہٰذا ان کو الیکشن، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور نہ کیے جائیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ پتہ تھا کہ گیلانی اگر آ گئے ہیں تو پھر کچھ کر کے ہی جائیں گے، اور پی ڈی ایم ظاہر ہے پورا زور لگائے گی۔ تو ویڈیو اسکینڈل تو بہانہ آ گیا نا، بعد میں ایک بٹیرا ہاتھ آ گیا، تو کوشش کی کہ اس کے ساتھ کھیلنے کی، لیکن وہ بھی نہیں چلا۔ تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی وہ جو میں نے کہا نا سپریم کورٹ سے بھی بڑی پی ٹی آئی کی خواہشات ہیں۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ، افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ تھی، 30 سیکنڈ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے توہین عدالت کی ہے، سوئی زکام کو خط نہ لکھ کے، صدر آئین نہ توڑ کے، بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر کمنٹ تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ یوسف رضا گیلانی آئین پاکستان کے تحت صدر مملکت کے خلاف خط نہیں لکھ سکتے تھے، آئین کہہ رہا تھا، اور گیلانی صاحب نے کہا کہ جناب میں آئین کی پابندی کر رہا ہوں، لیکن افتخار چودھری صاحب کو ظاہر ہے کہیں اور سے حکم تھا، جو بھی تھا اس وقت وہ پتہ ہے سب کو، چیف جسٹس صاحب وہ کس طرح کی عدالت چلاتے رہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ انار و عمل درآمد کیس کی آڑ میں انہوں نے بہرحال وہ کیا، جناب خط لکھو، نہیں لکھا جی، نہیں لکھا تو جناب آپ نے توہین عدالت کی ہے، بڑا توہین عدالت، تادم میں برخاست عدالت، آپ کھڑے رہیں گے عدالت میں، اور وہ چلے گئے۔ پھر نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پھر بندہ بھیجا کہ جناب یہ تو ان کو تو یہ سزا یافتہ ہو گئے تو ان کو نائل کرے، انہوں نے 5 سال کے نائل کر دیا تھا۔ اب وہ 5 سال جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، 2012 میں ان کو نائل کیا گیا تھا، 2017 میں ختم ہو گئے وہ 5 سال، لیکن پی ٹی آئی کو خوف اتنا تھا گیلانی صاحب کو لے کر کہ وہ چلے گئے تھے، انہوں نے چیلنج کیا جناب کہ ان کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، الیکشن لڑا، اور ان کا خوف صحیح ثابت ہوا کہ یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی کی میجورٹی ہونے کے باوجود قومی اسمبلی سے سینٹ کی سیٹ نکال سکتے ہیں، اور انہوں نے نکال کر دکھائی۔ اب یہاں پر معاملہ ظاہر جب وہ آ گئے تو ایک جگہ پر وہ جیت گئے، تو دوسری جگہ پر بھی تو قوی امکان ہے یہاں پر، تو کیونکہ میجورٹی بھی یوسف رضا گیلانی کے حامیوں کی ہے، یعنی پی ڈی ایم کی ہے، سینٹ کے چیئرمین کے ووٹرز کی، وہ جو سینیٹرز کی، تو ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کے ہاتھ وہ علی حیدر گیلانی والی آ گئی تھی ویڈیو، وہ ویڈیو لے کر در در مارے پھر رہے تھے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ الیکشن کی تیاری نہیں کر رہے تھے، الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو نائل کروانے کی تیاری ان کی پہلے دن سے ہے۔ پہلے بھی اپنے اسی طریقہ کار کی وجہ سے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی۔ اگر عمران خان صاحب پہلے دن سے اپنے گھوڑے دوڑاتے، اپنے ایم این ایز کو قابو میں رکھتے، تو ممکن ہے کہ یوسف رضا گیلانی نہ جیتتے، ممکن ہے حفیظ شیخ کی جیت ہو جاتی، مگر عمران خان صاحب شو آف ہینڈ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بل لے آئے، پھر سپریم کورٹ چلے گئے، پھر الیکشن کمیشن چلے گئے، آخری رات تک یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طور پر الیکشن نہیں ہو، سلیکشن ہو، سلیکشن کے پیچھے دوڑتے رہے، اور اب بھی وہ یہی کوشش کرتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب ملا، اب کوڑا جواب دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ گیلانی صاحب کا
کہ الیکشن جو ہے ان کا رزلٹ تو نہیں روکا جا سکتا، ابھی ان کو نوٹیفائی کر دیا، فیصلہ آیا، فیصلے کے بعد نوٹیفائی کر دیا۔ رہی بات ویڈیو اسکینڈل کی، تو ویڈیو اسکینڈل کی جو ان کی پلی تھی، ان کی درخواست جو تھی، وہ عدالت نے کہا کہ جناب اس کو آگے چل کر سنتے ہیں، اور 22 مارچ کی ہو گئی، ڈیٹ پڑ گئی۔ اور اس معاملے کے بعد جب پی ٹی آئی کے لوگ باہر آئے تو وہ روتے پیٹتے، فاروق حبیب صاحب، ملیکہ بخاری اور ایک اور ایم این اے تھی، انہوں نے باہر آ کے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم فرمائش لے کر گئے تھے، ہماری فرمائش پوری نہیں کی گئی۔ مطلب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، سوائے اس کے کہ جناب ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ روک دیں۔ بھائی الیکشن کمیشن سارے الیکشن کمیشن ہے، یا پھر یہ کہ کیونکہ آپ نے ڈسکا کا روک دیا تھا، پھر ڈسکا میں تو 20 پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہو گئے تھے، اور وہ الیکشن کمیشن کا اپنا مدعا تھا، الیکشن کمیشن خود اس میں مدعی تھی، فریادی الیکشن کمیشن تھا خود۔ تو یہاں پر تو آپ فریادی ہیں تو آپ ثبوت لے کر آ جائیں۔ اب آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایجنسیز کو بلا کر بریفنگ لیں، تو بھی آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ ثبوت لے کر آ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو فریق دوسرا ہے جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان کو بھی تو نام بتائیں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹنگ آپریشن کے نام پر یہ ویڈیو دکھا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں ویڈیو ٹھیک ہوگی، بالکل ٹھیک ہوگی اس میں، لیکن عدالت الیکشن کمیشن یہ تو ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلے کرے گی نا، کسی کی خواہش اور فرمائش پر تو نہیں کرے گی، یا کسی نے کہہ دیا تو پھر وہ کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ میرے لوگ بکے ہیں تو لہٰذا یہ الیکشن کا لازم قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے کردار ٹھیک ادا نہیں کیا، تو بکنے والوں سے تو آپ نے خود اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ تو باہر آ کر نا پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ روتے پیٹتے ہوئے نا باہر آئے کہ جناب، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہماری فتح ہوئی ہے۔ وہ یاد ہے نا الیکشن جو سپریم کورٹ نے معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کر دیا تھا، شو آف ہینڈ والا، کہ جناب آپ دیکھو ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ یہ جو آئین کہتا ہے وہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے موقف کی فتح ہوئی ہے، اور موقف کی فتح کا اعلان کرتے کرتے خود ہار گئے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی والی نشست پر۔ اب یہاں پر بھی وہ یہی کر رہے ہیں، اور اب دیکھیں 22 مارچ کو ڈیٹ ہے، اس کے بعد آگے کہاں جاتا ہے معاملہ۔ یوسف رضا گیلانی صاحب دوبارہ نائل ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی ثبوت اگر پیش کر پاتی ہے۔ اب نائلی کے لیے سب سے بڑا معاملہ جو ہے نا، اگر یوسف رضا گیلانی کی نائلی کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کی قربانی دینی پڑے گی پی ٹی آئی کی، جو بار بار ہم گزارش کر رہے ہیں، قانون اور آئین کے ماہر تو نہیں ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جناب جن لوگوں نے ووٹ بیچا ہے وہ تو آ گئے سامنے، آپ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے خریدا ہے وہ تو سامنے آ گئے، جنہوں نے ووٹ بیچا ہے وہ تو آپ کی صفوں میں، آپ خود کہہ رہے ہیں ہماری صفوں میں، تو ان کو بھی تو سامنے لائیں۔ جب آپ ان کو سامنے لے آئیں گے، وہ نائل ہوں گے، تو آپ کی حکومت چلی جائے گی، تو وہ تو آپ کرنے سے رہے۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے نا پولیٹیسائز کرے گی پی ٹی آئی، شور شرابہ مچائے گی، لیکن اس کو عدالت کے فورم پر اور قانون کے فورم پر ثبوتوں کے ساتھ نہیں لڑ سکے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، ممکن ان کے پاس ثبوت ہو، لیکن وہ ثبوت لانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اڑتے ہیں، ان کی حکومت جاتی ہے، کیونکہ 17-18 ارکان اگر آپ کے نکل جاتے ہیں تو آپ کی تو حکومت کھڑی کچھ ارکان کی میجورٹی پر ہے، تو وہ تو چلی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے ثبوت تو یہ نہیں لائیں گے، اس لیے ثبوت لانے کے بجائے فرمائشیں کر رہے ہیں، فرمائشی پروگرام مسلسل چل رہا ہے۔ اب ایک فرمائشی پروگرام تھا فیصل ووڈا صاحب کا کہ جی میں دوہری شہریت تو ہے میری، مجھ سے کوئی پوچھے نا۔ 1.5-2 سالوں سے الیکشن کمیشن میں معاملہ چل رہا ہے، ان کا فارم سامنے رکھے ہوئے، ان کے پاسپورٹس رکھے ہوئے، اور یہ بتایا ہوا کہ جب یہ انہوں نے فارم جمع کروائے تھے، الیکشن کمیشن میں اپنی چیزیں جمع کروائی تھیں، اس میں انہوں نے دوہری شہریت والا کھانا فل ہی نہیں کیا تھا۔ خیر اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ بھئی انہوں نے منظور دے، خیر تب 2018 کے الیکشن سب کو پتہ ہی ہے کیسا الیکشن تھا، جس میں فیصل ووڈا صاحب جیت گئے تھے شہباز شریف کو شکست دے کر، حالانکہ وہ الیکشن جیسا تھا، جیسا وہاں پر ایون پولنگ بھی جیسی تھی، وہ بھی سب کو پتہ ہے کراچی میں الیکشن کیسے کروائے گئے تھے۔ خیر تو اب فیصل ووڈا صاحب ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور فائنلی ان کا قومی اسمبلی کا جب یہ الیکشن کمیشن نے پکڑ لی ساری باتیں اور کہہ دیا کہ جناب فیصل ووڈا صاحب جو ہے وہ دوہری شہریت ان کی تھی، الیکشن کمیشن میں خود اعتراف کر چکے ہیں، ان کے وکیل بھی اعتراف کر چکے کئی بار، تو اس کے بعد جب سامنے آ گیا، صاف نظر آ گیا کہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کوئی مصلحت تھی، کوئی اور وجہ تھی، کیا تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، عدالت پر شک نہیں کرتے ہم، لیکن حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ جس دن سینٹ کا الیکشن تھا اسی دن ڈیٹ تھی فیصل ووڈا صاحب کی نااہلی کی، جو وہاں درخواست تھی الیکشن وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مارچ کو تھی، اور 3 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے میں یہ کہا تھا کہ جناب فیصل ووڈا صاحب نے جو بظاہر بادی نظر میں جھوٹ بولا ہے، جعلی حلف نامہ جمع جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا ہے، یعنی دوہری شہریت کے حوالے سے، لیکن یہ معاملہ الیکشن کمیشن دیکھے گا، پراپر فورم وہ ہے، تو وہ الیکشن وہاں پہ انہوں نے ادھر سے ووٹ دیا،
ہاں اصل جو بات میں کہ ادھر انہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا، قومی اسمبلی میں ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ جا کر وہ سینٹ کے الیکشن کے لیے جا کر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا اپنا استعفیٰ کہ جناب ہم نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، لہٰذا فیصل ووڈا کو ڈی سیٹ کرنے کی جو پلی تھی، درخواست تھی، وہ غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دی جائے۔ ظاہر عدالت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو عدالت نے وہ خارج کر دی، لیکن 3 مارچ کی تاریخ رکھنا یہ ایک بہت خوبصورت حسن اتفاق تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ووٹ ڈالنے کی اجازت فیصل ووڈا کو مل گئی تھی حسن اتفاق کے تحت۔ اب حسن اتفاق یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں فیصل ووڈا کی آج ہوئی، آج جب الیکشن کمیشن میں وہ سامنے پیش ہوئے تو ان سے 3-4 سوال پوچھے گئے تھے الیکشن کمیشن نے، جس کا انہوں نے کہا گیا تھا کہ جناب آپ کو جو سوال پوچھے گئے تھے آپ سے، آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے۔ ایک یہ کہ کیا آپ کی جو دوہری شہریت تھی جب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، آپ نے خانہ خالی کیوں چھوڑا تھا، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، یہ سادہ سادہ سے سوال تھے جس کے لیے آپ کو قانون کی کتابیں، آئین کی کتابیں، قانونی ماہرین ان سے مشاورت نہیں کرنی تھی، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر فیصل ووڈا نے کہا میری والدہ بیمار ہیں جی مجھے جانے دیں، اور وکیل نے کہا کہ جناب مجھے پڑھنے دیں ذرا، تو الیکشن کمیشن نے کہا چلیں جی آپ پڑھ لیں، آپ کے پاس آخری موقع ہے، اب آپ 15 تاریخ کو آئیں گے، اور قوی امکان ہے کہ 15 تاریخ کو فیصل ووڈا نااہل ہو جائیں گے، سینٹ کی جو سیٹ انہوں نے جیتی ہے وہ سیٹ اڑ جائے گی، اور وہ سیٹ ظاہر اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، تو وہاں پر جب الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ مل جائے گی ایک، جس کی وجہ سے فیصل ووڈا پر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اعتراض آیا تھا۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ ان کا معاملہ بہت مشکوک ہے، یہ نااہل ہو سکتے ہیں غلط بیانی پر 62-63 یا جو بھی وہ جو ہوتا ہے مس ڈکلیریشن کی بنیاد پر نواز شریف اور جہانگیر ترین تاحیات نااہل ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نااہل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ رسک کیوں لے رہے ہیں آپ، ان کو کیوں الیکٹ کروا رہے ہیں؟ اس کے بعد جب یہ سیٹ چلی جائے گی تو ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کر گرے گی اگر فیصل ووڈا نااہل ہو گئے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے چہیتوں کی قربانی کم ہی دیتے ہیں، جب دینے پہ ہو تو پھر 1 منٹ لگاتے ہیں، لیکن نہ دینے پہ ہوں تو پھر نہیں دیتے، کیونکہ وہ چہیتے خاص جو ایم ہوتے ہیں ان کی تو قربانی دینا بڑی، سیٹ کی قربانی دے دی۔ تو بہرحال اب یہ 15 کو الیکشن کمیشن نے دوبارہ اس کی سماعت کی مقرر کی ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں چیزوں کو ان کے مطابق، جو قانون کو، الیکشن کے معاملات کو، اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیصل ووڈا کو کر دے گا نااہل مس ڈکلیریشن کی بنیاد پر، اور نظیر موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہوا ہے، 2 بڑے سابق وزیر اعظم کو کیا ہوا ہے، تو فیصل ووڈا صاحب تو جو پہیہ الٹا چلا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو، اور اگر کچھ ہوا تو جیسے ووٹ حلال کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو ممکن ہے پھر یہ سیٹ حلال کرنے کی بھی اجازت ہو جائے، کوئی جرمانہ کوئی پتہ نہیں جو بھی، لیکن زیادہ امکان یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 15 تاریخ کو فیصل ووڈا صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، اور صرف ووٹ حلال کرنے کے لیے ان کو، ورنہ آج بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے ایک دوست نے کہا، وہ وہاں موجود تھے الیکشن کمیشن میں، سیاسی رہنما ہیں وہ بھی بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ ان کو صرف ووٹ ڈالنے کی اجازت مل گئی ہے کہ یار ووٹ ڈال دو، ووٹ ڈالنے کے بعد کیونکہ وہ معاملہ بڑا سنگین ہے نا وہاں پر، اگر وہ فیصل ووڈا کو نااہل کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے کمپرومائز سے مراد کے مصلحتیں کچھ اور طرح کی، کہ کہیں عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ جو عمران خان اپنے اجلاسوں میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک ہے، تو اگر فیصل ووڈا کو ووٹ ڈالنے سے پہلے نااہل کر دیں گے تو پھر عمران خان صاحب اور زیادہ چیخیں گے چلائیں گے اور معاملہ اور زیادہ ہمارے لیے خراب ہو جائے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ ووٹ ڈال لیں، ووٹ ڈالنے کے بعد اس کو کر دیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کوئی سامنے آ رہی ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ گیلانی صاحب کی نااہلی تو آگے دور ہے، لیکن فیصل ووڈا جو ہے وہ نااہلی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے جیسے انہوں نے نااہلی سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استعفیٰ جمع کروا کر جان چھڑوا دی تھی۔ اب آتے ہیں جی کمنٹس پر۔ محسن علی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پی ڈی ایم پارٹی کے ممبر جو ہے وہ تحریک کو ووٹ دیتے ہیں، ادھر دفاع کرتے ہیں جماعت سے، تو کیا ان کو یعنی اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں پی ڈی ایم کے امیدوار کے، تو کیا ان کو نکال دیا جائے گا، نکال دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے، وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن یا جو سینٹ کا الیکشن جو ہوا تھا، آئین اور قانون کے مطابق وہ سیکریٹ ہے، اور سیکریٹ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو ممبر اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے۔ یوسف رضا گیلانی کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا، اگر یہ کوئی ثابت کر دیتا ہے کہ انہوں نے ووٹ بیچا تھا تو پھر تو وہ ان کو نکال دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا تو کوئی آئین، کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ ان کو نکال دینا چاہیے۔ پارٹی تعدیبی کارروائی کر دے، آگے سے ان کو کہہ دے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو، لیکن وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتے، وہ نااہل نہیں ہو سکتے، قانون اور آئین یہ کہتا ہے، تو ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کوئی ہو نہیں سکتی۔ روبسن گل صاحب ہیں جی،
یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناکامی کے باوجود شور شرابہ کر رہی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ساری کی ساری گھبرا رہی ہے۔ لگ یہی رہا ہے جی، وہ الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن کے میدان میں نہیں آ رہے، یعنی کبڈی کا پہلوان جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑ رہا ہے اور میدان کے اکھاڑے میں نہیں اتر رہا، تو گھبرایا ہوا ہے تو پھر ادھر باقی اچھل کودیں وہ جو ہوتی ہے نا، کبھی بندر ادھر سے اچھلتا ہے، کبھی ادھر اچھلتا ہے، کبھی ادھر اچھلتا ہے، وہ تو جس کو ہم بندر دوڑ کہتے ہوتے ہیں نارملی، تو وہ ان کی نظر آ رہی ہے، لیکن میدان میں لڑنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ میدان میں لڑنے کو تیار ہوتے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شاید گیلانی صاحب نہ جیت پاتے۔ اب تو خیر ویو بھی ان کے خلاف ہو گئی یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد، اور حالات بھی ان کے خلاف ہو گئے، تو گھبرانا تو پھر بنتا ہے بھائی، اور گھبرا رہے ہیں، بالکل گھبرا رہے ہیں۔ حارث خان صاحب ہیں، اب ان کا جو ہے نا باتیں، اب یہ میں معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، جس کو ڈیزل کہتا رہا عمران خان، جس کو ڈیزل کہتا رہا، اب میرے خیال میں عمران خان کے اندر ڈیزل ختم ہو چکا ہے، اب مولانا کو بلا رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کو ڈیزل کہتے رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کے اندر ڈیزل ختم ہو گیا، یعنی ان کے پاس ان کی جو اعتماد تھا، ان کی سیاسی طاقت تھی، ان کے پاس جو ووٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، جو خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ جناب پہلی حکومت جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی اپنے بندوں کو بھیج کر پیشکش کروا رہے ہیں، جن کے لیے وہ یہ تک کہتے ہوتے تھے کہ ان کو مولوی کہنا بھی جرم ہے۔ تو بہرحال یہاں پر سیاست میں کوئی اخلاقیات تو خیر سیاست میں اتنی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ جو دائرہ عمران خان صاحب نے دوسروں کے لیے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں، کم از کم خود ان کو اس پر رہنا چاہیے، لیکن جی نہیں، کیونکہ حکومت تو ہر صورت چاہیے ہوتی ہے اور ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، کسی بھی طور پر حکومت بچانا۔ آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب نے کہا تھا قاتل لیگ، اور آخر میں انہوں نے مسلم لیگ قائد اعظم کو ملا کر اپنی حکومت بچائی تھی۔ تو اقتدار بہت ظالم چیز ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔